تو ناظرین یہ تو آپ نے سنا ہی. دوسری جانب ایران میں زمینی فوج اتارنے پر خود امریکہ کے نائب صدر نے مخالفت کر دی ہے. جے ڈی وینس نے صاف کہہ دیا کہ حکومت تبدیل کرنے کے لیے فوج بھیجنے کا دور اب ختم ہو چکا ہے. مطلب کہ اب وہ ٹائم گزر چکا ہے. وہ بولے کہ ہماری فوج کسی قوم کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے اس کی جگہ نہیں لے گی. اور ساتھ ہی اسرائیل کا نام لیے بغیر جے ڈی وینس نے کہا جو لوگ ایران کے ساتھ مذاکرات کی مخالفت کرتے ہیں ان کے پاس کوئی حقیقت پسندانہ جو ہے وہ حل موجود نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ کے اندر سے ہی اسرائیل کے خلاف آوازیں اٹھنے لگ گئی ہیں. اب دیکھیں وہی بات ہے نا جس کی وہ بات کریں جے ڈی وینس کی, ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کی واحد تجویز مسلسل اور غیر مؤثر بمباری ہے. وہ انہوں نے نام لیے بغیر اسرائیل کی جانب پہ اشارہ کیا, کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے پیس اسپوائلر کون ہے, صرف ایک ملک ہے. اب امریکی نائب صدر کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت ہماری اسٹریٹجک ترجیح اپنا ہرمز کو کھلا رکھنا اور تیل و گیس کی آزادانہ ترسیل یقینی بنانا ہے. اگرچہ راستہ مشکل ہے لیکن ایران کے حوالے سے درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں. یہ بھی ایک پازیٹیو انڈیکیٹر ٹو سم ایکسٹینٹ ہے. اب ایسے حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے. امریکہ کا پہلے ہی یہ موقف ہے اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں جو مجموعی طور پر صورتحال ہے وہ بھی کچھ اسی جانب آگے بڑھ رہی ہے. اب جی اسی اہم معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ٹریڈ وقار حسن صاحب. بہت شکریہ وقار صاحب, اینڈ اے ویری گڈ مارننگ. آپ نے وقت دیا سما کو. وقار صاحب کہیے گا, امریکہ ایران کشیدگی ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل بڑھتی جا رہی ہے. صاف نظر آ رہا ہے کہ جوہری ہتھیار سے شروع ہونے والی یہ لڑائی اب آبِ ہرمز پر قبضے کی جنگ میں تبدیل ہو چکی ہے. بنیادی طور پر نا وقار صاحب سوال یہی اٹھتا ہے کہ کیا امریکہ اور ایران کے درمیان اس بین الاقوامی سمندری گزرگاہ کے لیے نئے قواعد و ضوابط پر اتفاق ہونے کا کوئی چانس ہے بھی یا نہیں ہے, یا ہم معاملات کو اسی طرح دیکھتے رہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, تھینک یو ویری مچ. آئی تھنک پہلے بھی شاید بات ہوئی تھی کہ یہ جو ٹرائنگل ہے لڑائی کی یہ خاصی انسٹیبل ہے. تینوں کارنر جو ہیں, ایک طرف ٹرمپ صاحب ہیں, ایک طرف ایران کی IRGC ہے اور ایک طرف نیتن یاہو ہے. اور اس ٹرائنگل کو بیلنس کرنا بیسیکلی بڑا مشکل تھا جب پاکستان نے بھی ایفرٹ کی اور کافی کامیابی ہوئی. انفارچونیٹلی جو ہے جب بڑی دو چیزوں پہ اتفاق ہو گیا تھا اور 60 دن کا ٹائم بھی دیا گیا تھا اسلام آباد پروسیس کے بعد پھر سوئٹزرلینڈ میں, اس کے بعد چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کیا جا سکتا تھا. اینڈ دیٹس وائی آئی فیل کہ یہ بہت زیادہ مس کیلکولیشن ہو رہی ہے تینوں سائڈوں سے. پھر نیچے کچھ اور آپ کہہ لیں ممالک اینٹیٹیز ہیں اس ٹرائنگل کے نیچے جہاں سے فردر انسٹیبلٹی آ سکتی ہے. اس میں GCC ہے, حوثیز ہیں, حزب اللہ ہے. تو یہ ایک ریجنل فریم ورک ہے, اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ اسٹریٹ اوے کو اس کا جواب دیں. لیکن آئی تھنک اس دفعہ جو ٹریگر تھا وہ IRGC نے کیا جب یہ 3 شپس پہ اٹیک کیا گیا جس میں قطر کا تھا, اور پھر آپ نے دیکھا کہ ایک شوٹنگ وار شروع ہوئی ہے وچ از ویری ویری انفارچونیٹ. ابھی آئی ڈونٹ نو امریکہ کے پاس کیپیسٹی ہے بیکاز وہ ایک سپر پاور ہے, ڈپلوائے کر سکتے فورسز. اس میں امریکہ کانٹیننٹ کا تو نقصان نہیں ہو رہا ہے, واشنگٹن یا نیو یارک کا نقصان نہیں ہو رہا, وہ تو ریجن کا نقصان ہے. لیکن ادھر جو ہے آئی ڈونٹ نو ہاؤ IRGC از کیلکولیٹنگ. 3 چیزیں لڑائی میں جو دیکھنے والی ہوتی ہیں, ایک تو آپ کی کیپیسٹی کتنی ہے, مٹی کیبلٹی, وہ ان کی اپنی کیلکولیشن ہے. دوسرا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ریجنل انوائرمنٹ کیا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ سید علی خامنہئی شہید کے آخری رسومات تک ایران واز ان ویری ہائی مورل گراؤنڈ, اور ساری دنیا ان کی پذیرائی بھی کر رہی تھی, ان کو اپریشیٹ کر رہی تھی, لیکن پیس پروسیس کو بھی اپریشیٹ کر رہی تھی. وہ جو ہے آہستہ آہستہ ایسے لگ رہا ہے کہ وہ امپریشن جو ہے ابھی ڈینٹ ہونا شروع ہو گیا, وچ بی ویری ویری ڈینجرس فار ایران. اور تیسری ڈیفینیٹلی پھر بین الاقوامی قوتیں ہیں کہ وہ کس طریقے سے دیکھ رہی ہیں. تو اس وقت ہائیلی انسرٹن سچویشن. آئیڈیل یہی ہے کہ دونوں تینوں سائڈیں جو ہیں بالکل وقار صاحب جیسا آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جو سچویشن ہے وہ بالکل بھی سرٹن نہیں ہے. اگر ہم بات کریں تو ایران جو زمینی فوج بھیجنے کا معاملہ ہے اس پر خود ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹرمپ سرکار ہے اس میں واضح تقسیم ہمیں نظر آ رہی ہے. نائب صدر جے ڈی وینس نے فوج بھیجنے کی مخالفت کر دی ہے. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ یہ دیکھیں اس میں اتنا فیوریبل بھی نہیں ہے جو انوائرمنٹ ہے کہ وہ لینڈ کریں فورسز, یا جیسا ہے کہ کرک آئلینڈ پہ قبضہ کریں یا کوسٹ کے اوپر اسالٹ کریں. کافی مشکل ہے. پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ 3 بڑے رینجز ہیں ایران میں, 70-80% ماؤنٹینس ہے, اور فوج بھی ان کی لینڈ فورسز تو کافی زیادہ ہیں. ابھی IRGC اور بسیج کو ملائیں تو یہ آئی ڈونٹ نو ملین میں بنتی ہیں. تو وہ ایک آئی تھنک سوئسائڈل مشن ہوگا. لیکن جو شوٹنگ وار ہے جس میں میزائلز اور باقی چیزیں یوز ہو رہی ہیں, اس میں میرے خیال میں ایران کا زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ انفراسٹرکچر پہ اٹیک ہوتا ہے, لائک ابھی بات ہو رہی ہے پاور لائنز پہ, کل یہ پانی کے ذخیروں پہ اگر لڑائی شروع ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر خدا نخواستہ گلف میں بھی یہ پھیل جائے گی. دوسرا اس کے اندر چانسز ہے کہ ٹریگر نہ ہو جائے, جس طرح بھی حوثیز اور سعودی عربیہ میں ٹینشن ہے, پھر پاکستان سعودی عربی ڈیفینس ایگریمنٹ ہے, ساری چیزیں لنکڈ ہیں. تو اس میں دیٹس وائی آئی تھنک اس لڑائی کو
جلدی ختم کرنا بڑا ضروری ہے، بیکاز اس میں ریجن کا بہت زیادہ نقصان ہونا ہے. اس میں اسرائیل اور امریکہ ہاتھ تو جھاڑ کے پیچھے ہو جائیں گے اور خدا نخواستہ ریجن جو ہے سیکٹیرین وار میں چلا جائے گا. سو دیٹس ویئر آئی تھنک ذمہ داری جو ہے ابھی ایران پہ بھی ہے کہ وہ پولیٹیکل لیڈرشپ چیز کو جو ہے وہ نارملائز کرے. اور کوئی ریزن نہیں ہے، جب سارے پیرامیٹر سیٹ ہو گئے تھے تو آپ آگے چل سکتے تھے. یہ کوئی اسٹریٹ فائٹ نہیں ہے، اٹ کین ڈسٹروائے دی انٹائر ریجن. اینڈ دیٹس وائی آئی تھنک اگر جے ڈی وینس صاحب ہنٹ کر رہے ہیں ٹاکس کی طرف تو اس طرف جانا چاہیے. باقی ہر رجیم میں ہاکس بھی ہوتے ہیں، ڈوز بھی ہوتی ہیں، اٹ ڈیپینڈس کہ کس انوائرمنٹ میں کون زیادہ پاورفل ہے. تو فی الحال جو ہے امریکہ میں آپ کہہ لیں جو ہاکش اسٹیبلشمنٹ ہے وہ زیادہ پریویل کر رہی ہے اور دیٹس وائی دے ہیو گون ٹورڈز کانفلکٹ. ٹھیک، پرفیکٹ. تھینک یو ویری مچ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑا ہی مفصل انداز میں جو آپ نے تجزیہ ہے موجودہ صورت کو سما کے ناظرین کے سامنے رکھا.